کہ غسل یہ مطلق غسل ہی ہے یا اس کی کوئی قسمیں بھی ہیں؟ کوئی اس کی آگے مثال کے طور پہ جیسے کوئی اقسام ہوتی ہیں جیسے وضو کی ہیں، جی اس طرح اس حوالے سے اگر کوئی ہے تو آپ ذرا اس کی بھی وضاحت فرما دیں۔ جی علماء کرام فرماتے ہیں کہ غسل کی 4 قسمیں ہیں۔ اچھا، 4 قسمیں ہیں۔ غسل فرض بھی ہے، صحیح، غسل واجب بھی ہے، صحیح، غسل سنت بھی ہے، صحیح، غسل مستحب بھی ہے، سبحان اور علماء کرام نے ایک 5ویں قسم بھی لکھی ہے، مباح بھی اس کو لکھا ہے، اللہ، جائز کیا بات، مباح بھی لکھا ہے۔ صحیح، اور غسل فرض جو ہے وہ جب بندہ جنبی ہو جاتا ہے، ازواجی تعلق قائم کر لیتا ہے، تو پھر اس پر نہانا فرض ہو جاتا ہے۔ صحیح، اور دوسرا فرض جو ہے غسل فرض انقطاع حیض، صحیح، یعنی جب بیوی کو وہ چھٹیوں کے دن آتے ہیں، میں احتیاط سے بات کر رہا ہوں، وہ چھٹیوں کے دن آتے ہیں، ہر مہینے میں آتے ہیں ان کے چھٹیوں کے دن، تو وہ نہ چھٹیوں میں قرآن پڑھ سکتی ہے، نہ نماز پڑھ سکتی ہے، نہ مسجد میں جا سکتی ہے، تو وہ اس حیض سے جب وہ فارغ ہوتی ہے، چھٹیوں سے فارغ ہوتی ہے، تو پھر اس پر وہ نہانا فرض ہوتا ہے، غسل مطلب ضروری ہو جاتا ہے، ضروری ہو جاتا ہے۔ اچھا، اسی طرح نفاس، یہ بھی بچے کی ولادت کے بعد ایک خون آتا ہے، تو وہ اس سے جب بیوی فارغ ہوتی ہے تو پھر بھی اس پر نہانا فرض ہو جاتا ہے۔ اور جو غسل واجب ہے اس کی علماء کرام نے 2 قسمیں بیان فرمائی ہیں کہ جب بندہ مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد زندوں پر اس مردے کا نہانا یہ واجب ہے، یہ نہانا واجب ہے۔ نمبر 2 کہ جب جسم پر کوئی نجاست لگ جائے، ایسی نجاست جو ظاہر نظر نہ آتی ہو، جیسے بچے کا پیشاب ہے یا اس طرح کی نجاست لگ جائے، جسم پہ نظر نہیں آ رہی، کپڑے پہ نظر نہیں آ رہی، تو پھر اس بندے کا غسل کرنا واجب ہے، اس ناپاکی کو دور کرنے کے لیے غسل کرنا واجب ہے۔ اور اسی طرح علماء کرام فرماتے ہیں کہ غسل جب سنت ہے اس کی علماء کرام نے قسمیں بیان فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جمعے کی نماز کے لیے غسل کرنا یہ مصطفیٰ کی سنت پاک ہے، اور عید الفطر کی نماز کے لیے غسل کرنا یہ بھی سنت پاک ہے۔ یہ غسل بھی سنت ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں اور بھی تھوڑی سی عید کے حوالے سے عرض کر دیتا ہوں۔ عید الفطر آ بھی رہی ہے، لوگ سن بھی رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی سرکار کے اس فیضان سے حصہ عطا فرمائے گا، ثواب عطا فرمائے گا۔ وہ عید الفطر کے دن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ غسل کرنا بھی سنت ہے، اور پاک اور صاف کپڑے پہننا بھی سنت ہے، خوشبو لگانا بھی سنت ہے، اور کوئی میٹھی چیز کھا کر مسجد میں یا عیدگاہ میں جانا یہ بھی سنت ہے، اور جاتے وقت آہستہ آہستہ راستے میں تکبیریں پڑھتے جانا یہ بھی سنت ہے، اور عید پڑھ کر ایک دوسرے کو، یاروں دوستوں کو، بیلیوں کو، سجنوں کو گلے ملنا اور مصافحہ کرنا یہ بھی سرکار کی سنت پاک ہے، اور واپسی پر راستہ تبدیل کرنا یہ بھی سنت پاک ہے۔